ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے ایسی مہر لگا دی کہ یہ انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ گوہر شاہی کا کتا ہوں میں کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا۔ اپنے نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے، ہر ایک منکر کے راستے میں بنے دیوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، جیسے جیسے یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی امت مسلمہ میں نئے نئے فتنے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، اور یہ فتنے مسلمانوں کے عقائد پر، بنیادی عقائد پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سب سے اہم عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اگر یہ عقیدہ متزلزل ہو جائے اور اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو باقی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ باطل کی ساری محنت اس بات پر ہو رہی ہے کہ جب حقیقی امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے تو اس وقت تک مہدویت کے اتنے جھوٹے دعوے داروں کو کھڑا کر دیا جائے کہ حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ خصوصاً ایسے لوگ حق کو نہیں پہچان سکیں گے جن کے دلوں سے علماء کرام کی عظمت اور ان کا اعتماد نکال لیا گیا ہوگا، اور ایسے ہی لوگ جھوٹے مہدیوں کے اور جھوٹے نبیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ آپ قرآنی تعلیمات اور احادیث شریفہ میں آنے والی تمام پیشن گوئیوں سے اچھی طرح باخبر رہیں، تاکہ آپ حق اور باطل کے فرق کو جان سکیں اور دوسروں کو آگاہ کر سکیں، کیونکہ قرب قیامت آنے والے فتنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریک فتنوں سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی حق کو پہچاننا بہت مشکل ہوگا، حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں علم کی روشنی جس کے پاس ہوگی وہی ان فتنوں سے بچ کر سلامتی ایمان کے ساتھ نکل جائے گا۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی نہ رہی وہ ان تاریکیوں میں بھٹک سکتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اپنے علاقے کے علماء کرام سے جڑ جائیں، ان سے ربط میں رہیں، ان کی مجالس میں شرکت کریں، تاکہ آپ ہر قسم کے فتنوں سے باخبر رہ سکیں۔ اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور دین صرف علماء سے سیکھا جائے گا۔ اسی لیے باطل نے علماء سے دور کرنے کے لیے اپنی 150 سالہ محنت کی ہے، اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو علماء پر تنقیدیں کرتا ہے۔ بعید نہیں کہ یہی طبقہ علماء کی مخالفت کرتے کرتے ان لوگوں کو اپنا پیشوا سمجھے جو حقیقت میں باطل کے ایجنٹ ہوں گے، کیونکہ باطل کے یہ کارندے آپ کو اسلام کے نام پر ہی گمراہ کریں گے، آپ کو قرآن اور حدیث کے نام پر گمراہ کریں گے، اور ایک ایسا اسلام آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ایک ایسا دین جس میں اسلام کی روح نکال دی جائے گی۔ یہ ایک ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو دوسرے ادیان سے ممتاز نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے دینوں کو ساتھ لے کر چلنے والا اسلام پیش کریں گے، جس میں بغیر عمل کیے اللہ تک رسائی کے جھوٹے دعوے کیے جائیں گے، اور جو بھی مسلمان ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو قبول کر لے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال عکارت جائیں گے۔ اور اسلام عملی زندگی کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا، دوسرے دین کی اتباع کرے گا،
وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب جہاں تک گوہر شاہی فتنے کی بات ہے تو اس فتنے کی پہچان یہ ہے کہ یہ تمام خواہشات نفس پر عمل کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پانے کا جھوٹا اور شیطانی دعویٰ کرتا ہے، کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تقوی کی زندگی گزارنے والا مومن اور سنتوں کی مکمل پابندی کرنے والا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ بے عملی کی زندگی گزارنے والے، تقوی کو چھوڑنے والے، سنتوں کو ترک کرنے والے کبھی اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا تم نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود علم کے بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر کر دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے؟ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت کر سکے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ معلوم ہوا کہ خواہشات نفس پر چلنے والے سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر کبھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور یہ ایک گوہر شاہی فتنہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی صدا لگاتے جاؤ، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، شراب پیو، چرس کھاؤ، جو چاہے جتنے کبائر گناہ چاہے کر لو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بس اللہ کی صدا لگاؤ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ دوستو، یہ فتنہ ایک شیطانی فتنہ ہے اور ایک خبیث فتنہ ہے، انتہائی گندا۔ اس کے تمام نظریات پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ایک عام مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے جتنے نظریات اور عقائد ہیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ اس فتنے میں شیطان اور کتے کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ اور ان کا ذکر یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کس کے کتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان پیدا کیا تھا، لیکن خواہشات نفس کی وجہ سے ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے ایسی مہر لگا دی کہ یہ انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا۔ دوستو، جتنا آپ گوہر شاہی کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کے خبیث نظریات رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں کہ جنہیں ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ دوستو، یہ ساری باتیں اس کی اپنی کتاب روحانی سفر میں آپ کو ملیں گی کہ کس طرح یہ 20 سال تک شیطان کا شکار رہا اور کس طرح شیطان اس کا مرشد بنا اور کس طرح یہ ایک کوئی سایہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کی یہ کتاب آؤٹ پٹانگ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر ترا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرتا ہے، جبکہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی شناخت، آپ کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں احادیث صحیحہ سے روشنی ملتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام مہدی علیہ الرضوان کی جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور جب آپ ظاہر ہوں گے دنیا میں تو اس وقت دنیا میں ہر طرف ظلم پھیلا ہوا ہوگا، فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، جنگیں ہو رہی ہوں گی۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے تو اس وقت دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم فرمائیں گے اور ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ دوستو، یہ وہ بڑی نشانیاں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا حاکم بن جائے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے جسے اللہ تعالیٰ طویل کر دیں گے اور اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر ظاہر کریں گے
جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ کہا پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر میری نسل یا اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری پڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا جس کی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ مہدی میری نسل میں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صحیح احادیث ہیں جن کو انشاءاللہ کسی اور موقع سے بیان کیا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے اسی طرح جھوٹے مہدیوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔